أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی مبارک ہستیوں کے حوالے سے چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے قابل صد احترام ویورز خواتین و حضرات کے سامنے عرض کروں گا. میری آپ سے گزارش ہے میرے اس اسلامی چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ فیڈ بیک دیں، کمنٹس کریں اور تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ صحابہ کرام کی محبت میں، حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام، اس سے قبل کہ میں صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیوں پہ چند ایک باتیں عرض کروں ان کی شان میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع متعلقین، آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، بالخصوص اہل بیت، یہ ان کے ساتھ محبت اور ان کے دامن کو تھامے رکھنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اہل بیت، آل رسول، اہل بیت کی محبت کے بغیر اور اہل بیت کے دامن کو تھامے بغیر ہمارے نزدیک جنت کا کوئی تصور نہیں. یہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے مالک و مختار ہیں رب کے حکم سے. تو واجب الاحترام اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن انہی نفوس قدسیہ نے، اہل بیت نے، آل رسول نے ہی ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے. اللہ نے بھی، اس کے رسول نے بھی، اور رسول کے اہل بیت نے بھی کہ حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرو. واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بے شمار مقامات کے اوپر مختلف طریقوں میں، مختلف انداز کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی ہستیوں کے حوالے سے ان کی شان کو بیان فرمایا ہے. واجب الاحترام، جب خالق کائنات، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا پیدا کرنے والا رب خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیوں کے حوالے سے خود قرآن مجید کے اندر لاریب کلام کے اندر ان کی شان بیان کر رہا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی فرد بھی، کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھنے والا فکر قیامت تک کسی بھی صحابی رضوان رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی کی شان کو کم نہیں کر سکتا.
اگر وہ ایسا کرے گا نعوذ باللہ تو در حقیقت وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اپنے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سامان پیدا کرے گا۔ محترم خواتین و حضرات، میں چند ایک آیات صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ واجب الاحترام، جب اللہ نے صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین ان مبارک ہستیوں سے جب اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے تو دنیا کا کوئی فرد جو ہے کیا اس کی طاقت ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ٹکر لے سکے؟ قیامت تک اور جو بھی ماضی میں ہو چکا جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکر لی ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ ضرور رسوا ہوگا۔ واجب الاحترام، اسی طرح 26ویں پارے سورہ فتح کے اندر طویل جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدے کے نشان سے، یہ ان کی صفت تورات میں ہے، یہ ان کی صفت انجیل میں ہے۔ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دوبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا۔ واجب الاحترام، سورہ فتح 26واں پارہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جب خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرما لیا ہے، کیا دنیا کے کسی فرد چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، کیا اس کے اندر کوئی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے اور مقام صحابہ کو وہ کم کر سکے؟ ایک اور مقام سماعت فرمائیے، سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ واجب الاحترام، یہ مقام محبوبیت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان مسلمانوں سے، ان صحابہ کرام سے راضی ہوا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، فرمایا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ تو واجب الاحترام، جب خود خالق کائنات جل جلالہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیوں سے راضی ہو گیا ہے تو کیا قیامت تک کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو یہ جسارت ہو سکتی ہے کہ وہ خالق کائنات سے ٹکر لے؟ واجب الاحترام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا رب خود بھلا چاہ رہا ہے۔ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں، رب والذین معہ کے ساتھ ان کی صحابیت پر خود جو ہے وہ تصدیق کی مہر لگا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے سجدے رب کو اتنے پسند آئے، رب ان کے سجدوں کی قبولیت کی سند سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اپنے کلام سے ان کو سند عطا کر رہا ہے۔ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے، خود رب فرما رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کا ذکر تورات میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں، جن کا ذکر قرآن میں، جن کا ذکر کلام مصطفیٰ میں، صحابہ کا ذکر کرنا، صحابہ کا ذکر سننا، یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے، یہ منشأ خدا بندی بھی ہے اور منشأ رسول بھی ہے۔ واجب الاحترام، کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزوات
اور معاہدہ لکھنے سے پہلے، معاہدہ کرنے سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام سے آپ مشورہ لیا کرتے تھے۔ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جن کے مشورے کو حضور شرف قبولیت بھی بخشتے تھے؟ کون صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف میں مبتلا ہونا صحابہ کرام کو پریشان کر دیتا تھا، اور صحابہ کرام کا تکلیف میں مبتلا ہونا حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء کو پریشان کر دیتا تھا؟ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کا جینا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جن کا مرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جن